آج جتنی مرتبہ ٹرمپ جو ہے اپیئر ہوا ہے، وہ جو فرانس گیا ہوا ہے، جی اس نے کہا ہے کہ مثال کے طور پر جو نکات آئے ہیں بلومبرگ کے ذریعے بھی، اس میں ایک یہ کہا گیا ہے کہ جی ایران میں جنگ سے جو نقصان پہنچا ہے تو ان نقصانات کی تلافی کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے ریہیبلیٹیشن، ٹھیک ہے، 300 ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ اور وہ ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے کندھے اچکا کے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ تو سارا معاہدہ جھوٹ ہے۔ I won't pay even a cent. He used the word. اس نے کہا ہاں اگر کوئی اور ملک انویسٹ کرنا چاہتا ہے 100 بسم اللہ ضرور، فائن. Who am I to stop them? But I will not spend a cent. آپ اس کی مشکل نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے ایڈیٹوریل لکھنے چھوڑ دیے ہوئے ہیں ایک روایت کے طور پر، ٹھیک ہے، جیسے واقعی میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب اخبارات کو اداریے نہیں لکھنے چاہیے، کالمز ہی ہوتے ہیں اس میں اوپینین آ جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن کبھی کبھار کو ایسا موضوع ہو تو ٹھیک، تو وہ کرتے ہیں کہ مشترکہ طور پر وہ اس کے نیچے بائی لائن کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی، ایڈیٹوریل بورڈ، یعنی میں اور تم دونوں مل کے ایک لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے احمقانہ پالیسی اختیار کر کے ایران کے ساتھ اسٹریٹجیکلی جنگ ہار دی ہے۔ یہ نیو یارک ٹائمز کے ادارے کا اداریہ ہے، وہاں چھپا ہوا کو مضمون نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اپنے ملک میں جو ہے وہ سٹوری یہ چل رہی ہے کہ ایران نے یہ جنگ جیت لی تو حساب دو۔ اب یہ کیا جواب دے رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہو یو سی میں نے تو اس سے اچھی ڈیل نہیں، تم یہ دیکھو بات وہ کر رہا ہوتا ہے انڈیا کے پرائم منسٹر سے، بات کر رہا ہوتا ہے مصر کے صدر سے، اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہلری تھی وہ اس کو جیسے مصر کے صدر کو کہتا ہے کہ تم بڑے اچھے آدمی تھے، تم نے میرا دل اس وقت جیت لیا کہ تم میرے خلاف جب اس کا الیکشن تھا تو مجھ سے پہلے ملنے آئے، کب آج کا لیکن اور تم نے مجھے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سر آپ جیتیں گے۔ میں تو اس وقت سے تمہارا اور میرا محبت کا رشتہ ہے۔ مودی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ انڈیا پر اگر تمہارے ہوتے ہوئے حملہ ہوا تو میں اس کو خود پر حملہ سمجھوں گا، اور کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک جواب دیا نا۔ اچھا یہ اسکرین پہ ہوا ہے، تماشا ہوا ہے نا، اسے کہتا میں صحیح کا جواب تھا نا، یہ کہہ رہا ہوں۔ اب ایسے شخص کی ہم مجبوری نہیں سمجھ رہے، ہی از ویری گڈ ایٹ پوسٹنگ، بہت، یہ اس کی آپ کو بات ماننی پڑے گی، وہ ایک ڈھیٹ ہڈی کا مالک ہے، اس نے سیکھا ہی ہے، اور ایک بات سیکھی ہے کہ ایک بات کو اس طرح دہراؤ، اتنا ہی بار دہراؤ اپنی کو، وہ یہ کہتا ہے میں تو جنگ جیت گیا ہوں، اور یہ ڈیل کو تو ایران مرے جا رہا ہے، اور پھر وہ لینگویج جو یوز کرتا ہے کہ اگر یہ انہوں نے اس ڈیل پر عمل نہ کیا، وہ آج وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، بھئی ایک طرف ساری چیزیں، وہ یہ کہتا ہے کہ I will smack their heads، میں یعنی کہ ان کے سروں پہ بم ماروں گا، مطلب یہ کہ وہ ایک اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے وہ جو کچھ کر رہا ہے، اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ڈیل کہ دنیا میں فیصلہ کرنے والے عدنان حیدر نہیں ہیں، نصرت جاوید نہیں طے کر سکتا کہ جی کون جیتا کون ہارا، مارکیٹ طے کرتی ہے، اور مارکیٹ میں دیکھو کیا اسرار جیسے دنیا بھر میں یوں چل رہا ہے ڈزن، اور کیا تیل کی قیمت یوں گر رہی ہے۔ سو یہ ڈیل ٹرمپ کے لیے بگ سکسیس تو ہے نصر صاحب؟ اس کے لیے نہیں ہے سر، سیاسی اعتبار سے وہ ان سوالات کو کہ بہرحال وہ ایک ڈیفرنٹ معاشرہ ہے بھائی، جس طرح اپنے طور پہ کھیل رہا ہے کہ میں 47 سال بعد، آج بھی اس نے کہا کہ میں 47-49 سال کے بعد لے آیا ان کو، وہ پھر وہی تم بات کر رہے ہو۔ اب اس کا جو دوسری طرف دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آج بھی اسرائیل نے جو ہے وہ لبنان کے کچھ حلقوں میں یعنی فضائی بمباری کی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اکتوبر میں اس کا الیکشن آ رہے ہیں، وہاں پر باقاعدہ ایک سابق وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میرا انتخابی مہم میں ایک ہی وعدہ ہوگا
کہ وی ڈونٹ ریکگنائز دس ڈیل اور ہمیں ایران کو تباہ کر رہا ٹھیک ہے. ہے. یعنی وہ یہ بات بنا کے اس نے الیکشن لڑنا ہے نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں. اب میں اس بات کو بالکل تسلیم کر رہا ہوں کہ بھئی وہ قیمتیں گر رہی ہیں, وہی میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا, لیکن اس کا عام امریکی پہ خاص طور پر گروسری جو ہے, گروسری پہ اس کا امپیکٹ آنے میں وہاں کے اپنے اکانومسٹ نے اسٹڈی کر کے یہ بتایا ہے ٹھیک ہے, 2-3 کہ مہینے. کم از نہیں 2 سال لگیں گے, 2 سال لگیں گے. یہ امریکن جو جنگ کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھی اس کو واپس آنے میں 2 سال لگیں گے, چیزوں کو نارملائز ہونے میں. اور یار اگر یہ جو سالی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈرافٹ جھوٹ ہے, لیکن یار کچھ تو اس میں ہوگی نا جو بہرحال بلومبرگ اپنی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگا رہا ہے. اچھا اگر اس نے چھاپ دیا تو وائی ادرس شوڈ ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ٹھیک ہے. تو فرض کرو کہ آپ نئے ہرمز جو ہے ایران والے یہ کہیں کہ جی ابھی وہ کچھ علاقوں سے وہ ابھی ہم کو وہ سرنگیں نہیں مل رہی, تو فی الحال آپ کو تو اس طرح کی ٹریفک تو باہر نہیں فلو ہوگی 30 دنوں میں. ہاں نہیں ہو پائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یا وہ کہیں ہم سروس چارجز لے لیتے ہیں, ٹول نہیں لیتے ہم. وہ کہیں نہیں جی ہم تیار ہیں, لیکن فی الحال آپ اس سے مطلب کہاں ایک پورا راستہ تھا نا, تو وہ راستہ تو تنگ ہو گیا, فلو تنگ ہو گیا, ٹریفک وہ فلو تو نہیں رہے تو گا. کئی اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. اب یہ جمعے کو ڈیسائیڈ ہوگا تو ایران کیوں چاہے گا ہاں ٹھیک ہے کہ جیسی جنگ بند ہو تو پوری مارکیٹ جو ہے وہ تیل سے بھر جائے. وہ کیوں نہ فائدہ اٹھائیں اگر قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں تھوڑی سی. تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ایک پریشر میں رکھیں. خود سوچو نا, اگر بقول اس کے مارکیٹ ہی طے کرتی ہے تو میں مارکیٹ نہ ہوتے ہوئے بھی. ٹرمپ صاحب خود جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ نہیں وہ تو کہہ چکا ہے نا کہ میں میں جا رہا ہوں, نہیں آئے پہنچے گے سوئٹزرلینڈ. نہیں ہی ول ناٹ بی دیئر ایٹ دی سائننگ سیریمنی. وہ تو کہہ رہا ہے میں آج واپس سے آ رہا ہوں, آخری پریس کانفرنس شاید ابھی کر رہا ہوں, تھوڑی دیر میں کرے گا.